الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبق نمبر جو 16 ہے اس تک کوسچن کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور پریویس لیسنس میں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میری پچھلی ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم کوسچن نمبر جو 45 ہے جو سبق نمبر 17 سے ہے ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ کوسچن نمبر 45 جو ہے وہاں سے سٹارٹنگ ہے۔ مد کی کیا معنی ہے، اس کے کتنے سبب ہیں اور کون کون سے ہیں؟ مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا۔ مد کے 2 سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ مد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ مد کی 6 قسمیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ اور مد متصل کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتایا تھا کہ مد متصل اور مد منفصل کی کیا پہچان ہے۔ آپ ویڈیو کو دیکھیں گے سبق نمبر 17 کی تو آپ کو اس میں اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ اس میں نے تفصیل بتایا ہوا ہے کہ مد متصل کی کون سا ہے، کہاں ہوگا اور اس کو کیسے پڑھنا ہے، اور مد منفصل کیا ہے۔ مد منفصل کیا ہے، کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، یعنی کہ ایک حرف ہے اور اس میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور اگر دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اور مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے؟ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ مد لازم کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی کہ یہ جزم اور تشدید کی علامت ہو تو مد لازم ہوگا۔ مد لین لازم کب ہوگا؟ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ حروف لین کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کس کو کہتے ہیں لین لازم۔ مد لین جو حروف لین ہے وہ کیا ہیں؟ واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، تو اب ہم اس کی تفصیل جو اگر اسی طرح حروف لین کے بعد یعنی کہ وہ حروف لین ہو اور اس کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے؟ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ مد عارض کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کرنے کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو تو مد عارض ہوگا۔ اور مد لین عارض کب ہوگا؟ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کرنے کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے؟ مد عارض اور مد لین عارض کو 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ زائد الف کسے کہتے ہیں اور کیا اسے پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ کا نشان ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں، اور اس الف کو نہیں پڑھتے ہیں، ان کے اوپر یہ چھوٹا سا گول سا دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کو وہ زائد الف ہوتا ہے، اس کو نہیں پڑھتے۔ دنیا، بنیان، سنوان اور قنوان کے نون ساکن میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ان جو 4 کلمات ہیں ان کے دنیا، بنیان، سنوان اور قنوان میں ہم نے غور کی ہوگی کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون اسی کلمے میں ایک ہی کلمے میں آ رہی ہیں، تو ان کے لیے اب کون سا قاعدہ یوز ہونا ہے؟ ان چاروں کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان کلمات میں غنہ نہیں کریں گے۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ہم نے آواز کو روک لینا ہے اور سانس نہیں توڑنا ہے، اور سانس لیے بغیر آگے پڑھنا ہے تھوڑا سا رک کر، تو اسے سکتہ کہتے ہیں۔ تسہیل کی کیا معنی ہے؟ تسہیل کے معنی نرمی کرنا ہے، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور قرآن پاک میں ایک ہی کلمے میں تسہیل واجب ہے۔ امالہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو کس طرح پڑھیں گے؟ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے۔
اور اگر آپ کو ہمالیہ کی راہ کو پڑھنے کا طریقہ دیکھنا ہے تو آپ سبق نمبر 20 کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی اس میں۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں سوال نمبر 62، وقف کے کیا معنی ہے؟ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی کہ وقف کے کیا معنی ہے، کسے کہتے ہیں وقف کرنا؟ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر یا دو پیش ہوں تو کیا کریں گے؟ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر یا دو پیش ہوں تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے۔ یعنی کہ اگر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر یا دو پیش ہوں لاسٹ میں لفظ کے، تو ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہے جب اس میں وقف کرنا ہے تو۔ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو کیا کریں گے؟ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو اسے الف سے بدل دیں گے۔ وقف کی حالت میں گول تا، یعنی کہ تا کے اوپر یہ گول ایک چھوٹی سی ہا بنی، اس کے اوپر دو نقطے دیے ہوئے، اس کو تا کریں گے۔ گول تا ہو تو کیا کریں گے؟ گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو، یعنی کہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، کھڑا زبر، الٹا کچھ بھی ہو، الٹا پیش ہو، کچھ بھی ہو تو اسے وقف میں ہا ساکن ہا سے بدل دیں گے۔ نون کتنی کسے کہتے ہیں؟ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں۔ گول دائرہ وقف کی کون سی علامت ہے؟ ان کی جو چھوٹا سا گول دائرہ بنا یہ وقف کی کون سی علامت اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ میم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف لازم، یعنی کہ میم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لفظ میم ہے، تو ہے، جیم ہے، زا ہے، اور یہ دیکھیں انہی سے ان کے نام جو ہیں وہ ان سے نشانی ہو جائے گی کہ کیا ہے، اس میں لازم ہے تو میم آ رہا ہے تو اس کی مطلب یہ ہے کہ یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ تو وقف کی کون سی علامت اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ مطلق یعنی کہ توئیں آ رہا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہ دیکھیں جیم اور جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اور زا وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بھی بہتر ہے۔ صاد وقف کی کون سی علامت ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام الف لا پر وقف کی وضاحت فرمائیں۔ اگر آیت کے اوپر لام الف لا، یعنی کہ جس طرح دیکھیں گول دائرہ وقف کی علامت ہے وقف تام کی، اور اس کے اوپر لام الف لا لکھا ہوا ہے تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، یعنی کچھ علماء کرام کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے، کچھ کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو آیت کے علاوہ اگر لام الف لا لکھا ہوا ہو تو بالکل نہ ٹھہریں، اور جو لام آیت کے اوپر لکھا ہوا ہو تو نہ ٹھہریں، اور اگر آیت کے علاوہ ہے، آیت کے اوپر ہے تو پھر اس میں اختلاف ہے علماء کرام کے نزدیک۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو آپ کو مناسب لگے، کہ اگر سانس ٹوٹ رہا ہے تو مجبوری ہے تو آپ لے سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، اگر نہ ہو تو پھر آپ کوشش کریں کہ نہ ہی ٹھہریں اس کے اوپر۔ اعادہ کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ جی ویورز، آج ہمارا سبق نمبر 21 تک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اب آپ کو جو ہیں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے، اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر اگین ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔